لیکن حدیث ایک ہے جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوی، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کیا کی نیت۔ آپ نے 15-20 سال لگائے، آپ کی نیت تھی ڈاکٹر بنیں گے اور پھر بیماروں کا علاج کریں گے، کہیں ملازمت سرکاری مل جائے گی یا اپنا پرائیویٹ کریں گے اور اپنا سرمایہ اور اپنا روزگار حاصل ہوگا، بس آپ نے اتنی نیت کی تو یہ تو ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اتنا ہی ملا تو یہ نفع والا سودا، اس لیے میں ڈاکٹروں سے خصوصی گزارش کیا کرتا ہوں کہ 2 نیتیں رکھا کریں۔ ایک تو سب سے بڑی نیت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت، ایک تو اس پوری کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ درخت، یہ ساری چیزیں، اس کو عالم اکبر کہتے ہیں۔ ایک ہے یہ انسان، اس کو عالم اصغر، وہ عالم اکبر، یہ عالم، اور قرآن میں ہے وفی انفسکم، تمہاری جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، افلا تبصرون۔ تو پہلی نیت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری پڑھنے کے لیے یہ کرے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو، میں اللہ کی قدرت کو سمجھوں۔ اور ظاہر بات ہے انسان کے اندر کا جو اللہ کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اور جس طرح کی عظیم الشان پرزے ہیں، ان کو پڑھنے کا جو موقع ڈاکٹروں کو آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کوئی آنکھ کو پڑھتا ہے اور سال ہا سال آنکھ کو پڑھنے میں گزر جاتے ہیں، لیکن چونکہ آنکھ کو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ آنکھ کا علاج کرنا آ جائے، اور علاج کر کے میں اپنی فیس وغیرہ مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، وہ ایک ضمنی چیز ہے۔ لیکن اس آنکھ کو پڑھ کر اس آنکھ بنانے والے کی معرفت، پہچان حاصل ہو، اس کی نیت عموماً نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر اس نیت سے یہ آنکھ کو پڑھتا، اس نیت سے یہ کان کو پڑھتا، اس نیت سے یہ گلے کو پڑھتا، اس نیت کے ساتھ یہ معدے کو پڑھتا، اس نیت کے ساتھ یہ گردوں کو پڑھتا، اس نیت کے ساتھ یہ ہڈیوں کو پڑھتا، اس نیت کے ساتھ یہ اس کھال کو پڑھتا، تو اس کو اللہ تعالی کی عظیم معرفت حاصل ہوتی۔ شاعر پڑھنے والوں میں کوئی ایسا پڑھنے والا نہیں ہے آپ حضرات کے علاوہ جس کو اللہ نے یہ موقع دیا ہو۔ ایک تو وہ آیات ہیں جو قرآن کی آیات ہیں، ایک ہے آفاقی آیات، اور ایک ہے انفسی آیات۔ ان انفسی آیات کو پڑھنے کا سب سے بہترین موقع آپ حضرات، اور سال ہا سال آپ کے گزر جاتے۔ میں ایک بار تو آپ کی اسی JVC میں آیا بچی کو لے کر، ایک آنکھ کے ڈاکٹر کے ساتھ میری بات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا ہم جتنا پڑھتے ہیں، جتنا آگے بڑھتے ہیں، ہم کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ پتہ نہیں، یعنی جتنا ہم نے پڑھا اور ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اور ایک جملہ انہوں نے کہا، وہ میں کئی جگہ یونیورسٹی میں ایک جمعہ کبھی پڑھا دیتا ہوں اکثر، تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ ان ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو دوائی اندر جاتی ہے یہ پہلے اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو پہلی نیت ڈاکٹروں کی یہ ہو، ہم اس لیے ڈاکٹری پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت جو ہمارے اندرون کار فرما ہے اس کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا، چونکہ حدیث میں وہ انما انسان کے لیے بس وہ ہے جس کی اس نے کیا کی، نیت کی۔ پھر جب انسان یہ ڈاکٹر صاحب اندر کو پڑھے گا، بدن کے اندر موجود ایک ایک پرزے کو پڑھ کر اس کے سامنے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت آ جائے گی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرے گا۔ تو پہلی نیت یہ ہو، اور دوسری نیت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی
مخلوق کی خدمت کرنے کے بہت سارے طریقے، کوئی مکانات بنا رہا ہے، کوئی دوسروں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کچھ لیکن جو موقع آپ حضرات کو انسانی خدمت کا ملتا ہے، بعض مرتبہ ایک ڈاکٹر رات کے 2 بجے 3 بجے بیمار کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے. کبھی کبھی انسان کو رشک آتا ہے کہ سب سوئے پڑے ہیں اور یہ اللہ کا نوجوان بندہ جو ہے ایسے لوگوں کا علاج معالجہ کر رہا ہے جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اور اس انداز سے پیش آ رہا ہے شاید اپنے ماں باپ بھی وہ معاملہ نہ کریں. تو خدمت خلق کا موقع سب سے زیادہ آپ کو ملتا ہے. تو ڈاکٹری پڑھ لیجئے اس لیے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، ڈاکٹری اس لیے پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور خصوصاً انسانیت اور انسانوں کی بلا واسطہ خدمت کا کیا ملے، موقع مل جائے. اور رہا وہ روزگار کا معاملہ، وہ تو خود بخود. www.darsequran.com